نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص علی علیہ السلام کا درس بھی جاری ہے، اور حدیث طیر کے اوپر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس حوالے سے پچھلی ویڈیو میں حدیث طیر کی بعض اسانید کا تذکرہ کیا تھا جو کہ صحیح یا حسن درجے کی ہیں یا ائمہ کرام نے اس کی تحسین یا اس کی تصحیح کی ہے۔ میرے ایک دوست نے پچھلی ویڈیو سے متعلق اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کچھ سوالات مجھے لکھ کر بھجوائے ہیں۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کو یہاں پر ایڈریس کر لیں، اور وہ بہت اچھے اور بہت جینوئن کوسچنز ہیں ان کے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے حدیث طیر کی بعض اسانید کا تذکرہ کیا، اور آپ نے کہا کہ وہ کم سے کم حسن درجے کی اسانید ہیں یا ائمہ کرام نے ان کی تحسین کی۔ چند اعتراضات پیش ہیں۔ پہلا یہ کہ جب متقدمین نے کسی حدیث کی تضعیف کر دی تو کیا اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے؟ پہلا انہوں نے سوال کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے امام حاکم کی حدیث کی تحسین کر کے کہا کہ امام ذہبی نے محمد بن احمد بن عیاض سے متعلق کہا کہ میں پہلے اس کو متہم کہتا تھا لیکن مجھ پر ظاہر ہوا کہ یہ صدوق ہے، لیکن آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ ذہبی نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن ان کے جو والد ہیں یعنی احمد بن عیاض، ان کو میں نہیں جانتا۔ یہ بات آپ نے بیان نہیں کی، لہذا یہ سند ابھی بھی ضعیف ہے، حسن تک نہیں پہنچتی۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے یحییٰ بن ابی کثیر سے متعلق امام نووی کا حوالہ دیا لیکن آپ نے عبارت پوری نہیں پڑھی۔ امام نووی نے فرمایا ہے کہ اس کو امام بہقی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا، جو ایک خاص میں نے حوالہ دیا تھا یحییٰ بن ابی کثیر عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے حوالے سے، اور امام نووی نے فرمایا ہے کہ امام بہقی نے اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ آپ نے یہ مینشن نہیں کیا کہ اس کے اندر اکرمہ بن عمار ہے اس کی سند کے اندر، اور ائمہ کرام کا ان کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ قابل حجت ہیں یا نہیں۔ آپ نے یہ چیز بیان نہیں کی ساتھ۔ اور چوتھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع اور ان کی تدریس سے متعلق مزید وضاحت فرمائیں۔ یہ چار بہت جینوئن کوسچنز ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پوائنٹس ریز کیے ہیں اور اس طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ جب متقدمین نے کسی حدیث کی تضعیف کر دی تو کیا اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے؟ کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور کیا تصحیح کے بعد تضعیف بھی کی جا سکتی ہے کہ متقدمین یہ کہہ دیں کہ حدیث ضعیف ہے، بعد والا آ کر کہے کہ نہیں حدیث صحیح ہے، یا متقدمین کہہ دیں کہ حدیث صحیح ہے، بعد والا آ کر کہے کہ حدیث ضعیف ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس سوال کو ہم کئی اینگل سے ایڈریس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اگر متقدمین کوئی کلام کر دیں تو گویا بعد والوں کے پاس کوئی رائٹ، کوئی اتھارٹی نہیں رہتی کہ وہ اس پر کلام کر سکیں۔ گویا علم متقدمین پر ختم ہو چکا ہے، اور جو متأخرین ہیں ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اس پر کلام نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے امام جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے قواعد التحدیث، اس کے انہوں نے مقدمہ میں ہی بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور اس کے اوپر ایک مکمل باب باندھا ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے، اگر ایک جملے میں بیان کریں، آپ فرماتے ہیں کہ لیس کلمۃ اضر بالعلم من قولہم ما ترک الاول للآخر شیئا، کہ علم کو اس سے زیادہ کسی قول نے نقصان نہیں دیا۔ جو یہ بات کرتے ہیں کسی قول نے نقصان نہیں دیا، یہ کہنا کہ پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر آپ اسی جگہ پر یہ بھی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ صحیح قول تو یہ ہے کہ کم ترک الاول للآخر، کہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ کسی زمانے میں بھی اس کا تسلسل نہیں رکتا۔ جیسے تفاسیر ہیں، ایسا تھوڑی ہوا کہ امام ابن کثیر نے تفسیر لکھ دی تو اس کے بعد تفسیروں کا کام ختم ہو گیا،
یا امام فخر الدین رازی نے کلامی تفسیر لکھی تو اس کے بعد تفسیر کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہر زمانے میں اس کی تفسیر کا کام جاری ہے، نئے سے نئے معانی، نئے سے نئے مضامین کھلتے ہیں۔ یہی معاملہ حدیث پاک کا بھی ہے، جہاں پر شروحات کا کام آج تک نہیں رکا اور چلتا چلا جا رہا ہے، نئے سے نئے معنی کھلتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ہر جو علماء ہیں ان کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کہیں پر بھی وقت کی قید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ بس اس وقت تک میں نے علم دینا تھا، اب اس وقت کے بعد میں علم نہیں دیتا، تو اب بس کوئی بھی آدمی نئی علم کی بات نہیں کرے گا، جو پہلے والوں نے کہہ دیا بس اسی پر ریلائی کیا جائے گا۔ تو پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ بات علم کو نقصان دہ ہے ایسا کہنا، اور یہی وہ ہے جو تقلید کی روح ہے، جس کو کہتے ہیں نا اندھی تقلید، وہ اسی وجہ سے جنریٹ ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ متقدمین نے تو یہ کہہ دیا، تم کون ہوتے اختلاف کرنے والے، تم سے مراد بعد میں جو لوگ محققین ہیں وہ کون ہیں اس میں اختلاف کرنے والے۔ تو ایسی بات جو ہے نا کم سے کم ایک محقق آدمی ایسا نہ ذہن رکھتا ہے نہ ویسی بات کر سکتا ہے۔ اب امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن اس مقام پر لے کر آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب الاجوبۃ الفاضلہ میں فرماتے ہیں جب کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو جائے اور کسی ایک قول کو ترجیح دینی ہو تو سب سے پہلے دونوں کے ماخذ کو دیکھا جائے، پھر دونوں طرف کے دلائل کو چیک کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، پھر اس کے بعد ترجیح قائم کی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حدیث احیاء ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو دوبارہ زندہ فرمایا، یہ جو حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں امام سیوطی یعنی وہ فرماتے ہیں کہ وہ ائمہ کرام جنہوں نے اس حدیث کو موضوع کہا ان میں دارقطنی ہیں، جوزقانی ہیں، ابن ناصر ہیں، ابن الجوزی ہیں، ابن دحیہ وغیرہ ہیں۔ اور جن لوگوں نے فقط یہ کہا کہ یہ موضوع نہیں فقط ضعیف ہے، ان میں ابن شہین ہیں، خطیب ابن عساکر ہیں، سہیلی ہیں، قرطبی ہیں اور محب طبری اور ابن سید الناس ہیں۔ اور امام سیوطی اس پہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس میں تفصیل سے دیکھا ہم نے تو یہ پایا کہ وہ علت جو انہوں نے نکالی، جن لوگوں نے اس کو موضوع کہا، وہ علت غیر مؤثر ہے، اس کی وجہ سے یہ روایت موضوع نہیں ہوتی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ معاملہ ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ہم نے دوسرے جو ائمہ کرام یعنی کہ جو دوسروں کا قول ہے کہ یہ روایت موضوع نہیں بلکہ صرف ضعیف ہے، اس لیے ہم نے اس کو فوقیت دی۔ اب یہ روایت کیسی ہے؟ یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ نہیں ہے، موضوع یہ چل رہا ہے کہ ائمہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے چیزوں کو لے کر۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبق زمانی یعنی کسی کا پہلے ہو جانا، متقدم ہونا، آپ فرماتے ہیں کہ فلیس من موجبات الترجیح، اس سے ترجیح قائم نہیں ہوتی کہ جو پہلے والا آدمی ہے اس نے کوئی بات کر دی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حجر عسقلانی کا قول بیان کرتے ہیں جس کو امام سیوطی نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن صلاح نے یہ جو کہا ہے کہ متقدمین کی تصحیح کو قبول کرو اور متاخرین کا قول رد کرو، اس حوالے سے امام ابن حجر فرماتے ہیں اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہم ان روایات کو ترک کر دیں جو صحیح ہوں اور ان کو قبول کریں جو صحیح نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ متقدم، کتنی ہی ایسی احادیث ہیں جس کے اوپر کوئی متقدم امام صحت کا حکم لگاتا ہے اور بعد والا جو متاخر ہے اس کے اوپر کوئی علت قادحہ اس کو پتہ چل جاتی ہے، اس پر ظاہر ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر اس حدیث پر صحت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی امام ابن حجر عسقلانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون متقدم ہے کون متاخر ہے، اصل چیز دلیل ہے کہ دلیل کیا ہے جو استعمال کی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے صحیح کہا ہے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے، کسی نے ضعیف کہا ہے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے۔ تو اس لیے جو سبق زمانی ہے یعنی پہلے گزر جانا، متقدم ہونا، یہ ترجیح کا باعث نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو کثرت عدد ہے یعنی ائمہ کرام کی ایک کثیر تعداد ایک قول کو اختیار کرتی ہو اور ایک قلیل تعداد میں بعض ائمہ کرام ایک دوسرا قول اختیار کریں، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو کثیر ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا حدیث پاک ہے، کہتے ہیں اس کو حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا روایت کیا گیا ہے، اور امام بہقی نے اس کو بیان کیا کہ یہ ابن معین، ابی حاتم، ابو داود، دارقطنی اور دیگر ائمہ کرام نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، لیکن امام مسلم نے اور ابن خزیمہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو محققین ہیں انہوں نے مسلم اور ابن خزیمہ کے قول کو اختیار کیا ہے، یعنی ابن معین، ابو حاتم، ابو داود اور دارقطنی کے قول کو اختیار نہیں کیا، بلکہ محققین نے امام مسلم کے قول کو اختیار کیا ہے۔
اگرچہ وہ اکثریت کے مخالف ہے. تو یہ نمبر میٹر نہیں کرتا کہ 2 لوگ بات کر رہے ہیں یا 3 لوگ بات کر رہے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ دلیل کس کے پاس قوی ہے. اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رتبے میں کسی کا بڑا ہونا اس سے بھی ترجیح قائم نہیں ہوتی، کیونکہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو رتبے میں چھوٹا ہوتا ہے اس کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ نون ہے، یہ گیون ہے، یہ فقہ کے اندر بھی ایسا چلتا ہے، اور یہ حدیث کے باب میں بھی بالکل اسی طرح سے ائمہ کرام کا اس کے اوپر عمل ہے. کچھ مثالیں انشاءاللہ اس لیکچر میں مزید سامنے آ جائیں گی. اب اس کے ساتھ میں امام احمد بن الصدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام یہاں پر ایڈ کروں گا. آپ کی کتاب ہے المداوی. آپ نے لمبا ایک پیراگراف لکھا ہے ایک حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے. میں یہ واضح بول دوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ احمد غماری کے الفاظ ہیں، یہ واضح رہے. آپ فرماتے ہیں کہ محدثین میں ایک غیر مناسب عادت نظر آتی ہے، انہوں نے لفظ قبیح استعمال کیا یہاں پر، عادت قبیحۃ. وہ یہ کہ یہ تقلید کرتے ہیں اپنے سے پہلے والوں کی. عمومی طور پہ یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے، اور بغیر تأمل کے اور بغیر دیکھے یہ اعتماد کرتے چلے جاتے ہیں جو پہلے والے نے بیان کر دیا، بس اسی کو کاپی کرتے چلے جائیں گے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر امام احمد ابن معین، ابو حاتم، ابو زرعہ اور اس طرح کے جو ائمہ کرام ہیں، ان میں سے اگر کوئی آدمی ایک قول بیان کر دے یا کسی شخص کے اوپر کوئی کلام کر دے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو بھی آتا ہے وہ پھر انہی پر اعتماد کرتا ہے، انہی کے قول پر اعتماد کرتا ہے، اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کئی معتمد صحیح احادیث کو بھی رد کرتا چلا جاتا ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور کوئی برہان نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ ہر اس دلیل کو ہی ضعیف قرار دے دیتے ہیں جو ان کے قول کے خلاف چلی جائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کا کسی مسئلے کے اوپر جمع ہو جانا تمہیں حیرت میں نہ ڈالے، تمہیں پریشان نہ کرے، اور ان کے قول پر اعتماد نہ کرو جب تک کہ تمہارے پاس پکی دلیل موجود نہ ہو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل تحقیق ان کے اس قول پر اعتماد کرنا شروع کر دیں تو 1/3 شریعت جو ہے یہ وہیں پر باطل ہو جائے اور کئی صحیح احادیث رد ہو جائیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں آگے. پھر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ اتِّفَاقِهِمْ عَلَىٰ عَدْمِ سِمَاعِ الْحَسَن، کہ اگر تم ان کا اتفاق دیکھو نا اس مسئلے کے اوپر کہ حضرت حسن بصری کا بالکل بھی حضرت علی سے سماع ثابت نہیں ہے من علی، تو تم کہو گے کہ یار یہ کوئی اتفاق، یہ ان کا جو اتفاق ہے یہ کسی دلیل پر مبنی ہوگا اور کوئی قوی اس کی بنیاد ہوگی. لیکن جب تم اس پہ تحقیق کرتے ہو، مسئلے کو تفصیل میں جا کر دیکھتے ہو، تو تم پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ لِأَنَّ أَوَّلُهُمُ الْأَعْمَى، کہ جو ان میں سے جو پہلا تھا اس بیچارے نے انکار کر دیا اس چیز کا کہ نہیں سماع نہیں ہے، اور بعد والوں نے صرف تقلید کی اور بس یہ کہتے چلے آئے کہ نہیں سماع نہیں ہے، سماع نہیں ہے. اس کے اوپر تو بھی الحمدللہ تعالیٰ اسی سیریز کی ہم نے جو 3rd ویڈیو جو بنائی تھی اس میں تفصیل سے ڈسکس کیا تھا سماع والے مسئلے کو حضرت حسن بصری کا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان کی تضعیف دیکھو جو وہ عبدالسلام بن صالح حروی کی کرتے ہیں. بس ایک نے تضعیف کر دی، باقی فالو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کس وجہ سے تضعیف ہے، کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے وَعَلَىٰ إِبْطَالِ حدیث الطَّيْر، حدیث طیر کا بھی یہی معاملہ ہے. ان میں سے ایک نے بول دیا کہ حدیث ضعیف ہے، تمام سندیں اس کی غلط ہیں، بس اس کو کاپی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اور پھر اسی طرح جو حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس حدیث کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک نے کہہ دیا ضعیف بغیر تحقیق کے، بغیر دلائل کے، بس اس کو ضعیف کرتے چلے آ رہے ہیں. کیوں ضعیف کہہ رہے ہیں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ضعیف، اس نے کہا ضعیف، اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کے آگے پیچھے. تو اس سے فقط بتانا یہ مقصود ہے کہ متقدم ہونا یہ کوئی بھی ترجیح کا باعث نہیں ہے کہ کوئی متقدم ہے اس نے کہہ دیا کہ ضعیف ہے یا حدیث جو ہے نا وہ صحیح ہے تو اسی کے قول کو ترجیح دی جائے گی. نہیں، بات دلیل سے ہوگی. اب اگلا اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ متقدمین نے جب اس کی تصحیح کر دی یا تضعیف کر دی تو آپ اس کی تصحیح یا تضعیف کیوں کرتے ہیں کسی بھی حدیث کی؟ تو سوال یہ ہے کہ متقدمین سے مراد کون لوگ ہیں، ان کی ایک فہرست طرح ہمیں پیش کر دیں. وہ کون لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ متقدمین ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ متاخرین کی حد کیا ہے، کس زمانے سے، کس ہجری سے متاخرین کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور تاکہ ہم پھر متقدمین کے قول کو ہی لیں اور اس کے بعد جو آدمی بھی پیدا ہو رہا ہے اس کے قول کو ترک کرتے چلے جائیں کیونکہ متقدم نے اس پہ کلام کر لیا ہے. ذرا یہ واضح کر دیں یہ لمٹ کیا ہے کہ متقدمین اور متاخرین کی، اور یہ بھی واضح کریں کہ متقدمین میں کون کون لوگ شامل ہیں. مالک ان میں ہیں یا نہیں ہیں، ابو حنیفہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں، اس میں احمد بن حنبل شامل ہیں یا نہیں ہیں، ترمذی اس میں ہیں یا نہیں ہیں. الغرض آپ کلیئر کریں دارقطنی اس میں ہیں کہ نہیں متقدمین کے اندر. یہ سب ان کے ذرا ایک لسٹ بنا دیں کہ کون کون آپ کے نزدیک متقدم ہے اور کون نہیں ہے. اگلی چیز سمجھنے کی یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ متقدمین کا منہج یہ ہے، متقدمین کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو متاخرین اس کی تصحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ سمجھیے گا کہ متقدمین کسی ایک منہج پر متفق نہیں تھے.
کوئی ایک ان کی میتھڈولوجی نہیں تھی حدیث کو ٹیسٹ کرنے کی. اگر متقدمین میں ہی کسی راوی یا حدیث یا اصول یا منہج پر اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کی مثال دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شافعی سے بھی پہلے ہیں، احمد بن حنبل سے بھی پہلے ہیں، بخاری سے بھی پہلے ہیں، تمام ائمہ کتب ستہ سے بھی پہلے ہیں، اور جنہوں نے بھی اصول پر کلام کیا یہ ان لوگوں سے پہلے ہیں. مالک کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے. اب کیا کریں گے؟ ان کا منہج ہے کہ وہ اس مرسل حدیث کو قبول کرتے ہیں. ابو حنیفہ بھی قبول کرتے ہیں، اسی طرح امام شافعی بھی اس کو کنڈیشن کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل سے بھی اس بارے میں 2 اقوال مروی ہیں. اب کس کو پریفرنس دیں گے؟ بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مرسل کو بالکل ریجیکٹ کریں گے، مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے. مالک کے نزدیک ضعیف نہیں ہوتی. تو ان کے تو منہج میں اختلاف ہے. پھر اسی طرح امام مسلم کو دیکھ لیں کہ جو عنعنہ والی جو روایت ہوتی ہے اس کو آپ اتصال پر محمول کرتے ہیں، اور آپ نے مقدمہ صحیح مسلم پہ اس پر اتفاق نقل کیا ہے. لیکن علی بن مدینی اور دیگر ائمہ کرام وہ اس چیز کو نہیں قبول کرتے. ان کے ہاں کم سے کم 1 مرتبہ سماع کا ثابت ہونا، یہ ان میں سے کئی لوگوں نے یہ شرط لگائی، 1 مرتبہ سماع ثابت ہونا یہ شرط ہے. اب اس کیس میں کیا کریں گے؟ اب اگلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ خود ائمہ کرام کا عمل کیسا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. فتح الباری کے مقدمہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ابو جعفر عقیلی انہوں نے بیان کیا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی، اپنی صحیح کی، تو اس کو انہوں نے امام علی بن مدینی، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین اور دیگر ائمہ کرام کے سامنے پیش کیا. یقینی بات ہے یہ سب بخاری کے سینئر ہیں، ان سے متقدم ہیں، بخاری ان کے مقابلے میں متأخر ہیں. ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے پسند کیا اور اس کی گواہی دی کہ یہ کتاب صحیح ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو مرویات ہیں یہ صحیح ہیں سب. آگے فرماتے ہیں ہاں 4 احادیث کے سوا وہ ائمہ کرام بخاری سے 4 حدیثوں پر ایگری نہیں کیے. عقیلی فرماتے ہیں والقول فیہا قول البخاری، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا ہم بخاری کا قول ہی قبول کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ احمد، یحییٰ اور علی بن مدینی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اس لیے ان کو پریفرنس کریں گے، بخاری بعد کا آدمی اس کے قول کو پریفر نہیں کریں گے. نہیں، دلیل کی بات ہوتی ہے، دلیل جس کے پاس قوی ہے اس کی بات کو ہم قبول کریں گے. پھر اسی طرح سے ایک متفق علیہ حدیث ہے، اس کو امام احمد بن حنبل بخاری اور مسلم کے درج کرنے سے بھی پہلے، ابھی بخاری مسلم لکھی نہیں تھی، صحیح بخاری صحیح مسلم نہیں لکھی تھی، جب امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لکھ رہے تھے. حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہلک امتی ھذا الحی من قریش، یعنی قریش کا یہ جو ٹولہ ہے، قریش کا، اس سے مراد بنو امیہ ہیں، ان کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لو ان الناس اعتزلوہم، کہ لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے جدا ہو جائیں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر بھی آئی. لیکن امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں ہی اس سے متعلق فرماتے ہیں، عبداللہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنے مرض وصال میں آپ نے یہ فرمایا کہ اضرب علی ھذا الحدیث، اس حدیث پہ نشان لگا دو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے خلاف ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں آتا ہے کہ اسمعوا واطیعوا واصبروا، کہ ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو اور صبر کرو، یعنی جو وہ ظلم کرے اس پہ تھوڑا صبر کرو. تو کیا کہیں گے آپ؟ امام احمد بن حنبل تو کہہ رہے ہیں کہ یہ متفق علیہ حدیث جو کہ بعد میں متفق علیہ جا کر بنی ہے یہ منکر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے خلاف ہے. تو متقدمین کے قول کو اختیار کر کے متاخر کے قول کو ترک کر دیں. اس پر ایک اور مثال لیں. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حمزہ سہمی نے سوال کیا کہ آپ سوید بن سعید سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ان کے اوپر امام یحییٰ بن معین نے کلام کیا تھا سوید کے اوپر. یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی ان کی کافی مرویات جو ہیں وہ موجود ہیں. یحییٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث ایک خاص حدیث ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کو وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ باطل ہے. ابی معاویہ اس کو بیان نہیں کرتے، یہ باطل ہے، اس کو سوید بن سعید بیان کرتا ہے. تو اس بنا پر انہوں نے متہم ٹھہرایا سوید بن سعید کو. دارقطنی فرماتے ہیں کہ فلم نزل نظن ان ھذا کما قال یحییٰ، کہ میں یہی سمجھتا رہا کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یحییٰ نے کہا، لیکن یہاں تک کہ میں مصر میں داخل ہوا اور وہاں پر جا کر میں نے مسند امام ابو یعقوب المنجینقی میں نے دیکھی، اس کے اندر مجھے یہی روایت ابو قریب کی سند سے ملی، وہ اس کو ابو معاویہ سے بیان کر رہے تھے. تو اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ روایت ہے یہ ابو معاویہ سے صحیح ثابت ہے. اب یحییٰ بن معین جو ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے اور دارقطنی، اب خود دیکھ لیں ذرا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے. تو کیا یہ کہیں گے کہ یحییٰ کیونکہ متقدم ہے اس لیے دارقطنی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا دارقطنی نے یہ کہا کہ کیونکہ یحییٰ متقدم ہے تو اب میرے اوپر تحقیق کا راستہ بند ہو گیا؟ اب ایک آخری مثال سے اس کو ختم کرتا ہوں.
یہ راوی ہیں، ان کا نام ہے احمد بن عیسیٰ التستری. یہ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ کے راوی ہیں، لیکن بخاری اور مسلم سے پہلے امام یحییٰ بن معین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اور امام اس کو جو ہے نا بیان کیا ہے امام ابو داؤد نے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین کو اللہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا، کہتے ہیں یحلف باللہ الذی لا الہ الا ہو انہ کذاب. اتنی بڑی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کذاب ہے. لیکن بعد میں ائمہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، یہ کذاب نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کا جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. جب اس پہ تحقیق کی کہ تو کچھ سماع وغیرہ کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ بغیر کسی دلیل کے یحییٰ نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. تو بھئی دلیل چاہیے ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اس نے کہہ دیا ضعیف، اس نے کہہ دیا کذاب، اس نے کہہ دیا جو ہے نا اس لیے سرقہ حدیث کرتا. اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دلیل کدھر ہے آپ کے پاس؟ اور راوی پر کلام کرنے کے لیے صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس کی عدالت پر کلام کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کے حافظے پر کلام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ راوی کی عدالت پر بھی کلام نہیں کر سکتے، اس کے حافظے کے خلاف بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر کوئی سینس ہی نہیں بنتی کہ اس کی حدیث کو ضعیف کیا جائے کسی بھی طرح سے. اب اس سوال سے متعلق آخری نقطہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا احادیث کی تصحیح اور تضعیف آپ کے زمانے میں نہیں کی جا سکتی؟ اگر نہیں کی جا سکتی تو یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا پچھلے زمانے میں؟ انفیکٹ ایک جو فرقہ جو نکلا تھا یہ حجاز مقدس سے، اس نے کیا کیا ہے، ہر صحیح حدیث کو جو ان کے مسلک کے خلاف جاتی ہے آج تک وہ کرتے آ رہے ہیں. ضعیف کہہ کے رد کر دیتے ہیں، یہ بھی ضعیف ہے وہ بھی ضعیف ہے، رد کرتے چلے جاؤ. اس میں پہلے ائمہ کرام کے اگرچہ اقوال موجود ہوں تب نہیں دیکھیں گے کہ متقدم نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، نہیں، بس وہ ہمارے کیونکہ من گڑت عقیدے کے خلاف ہے تو بس کیا کہ رد کرتے چلے جاؤ اس کو. تو علامہ البانی نے یہ جو تصحیح اور تضعیف کا کام کیا ہے اور کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ امام ابن صلاح تھے جنہوں نے یہ اوپینین اپنی رکھی تھی کہ اب تصحیح و تضعیف کا معاملہ نہیں رہے گا، یہ ہم پہلے والوں کے اوپر ہی اعتماد کریں گے. لیکن بعد والوں میں جیسے امام نووی ہو گئے، ابن حجر ہو گئے، کسی نے بھی ابن صلاح سے اتفاق نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر، اور یہ معاملہ آج تک جاری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تفصیل سے اس کا جواب ہو گیا ہے کہ جب متقدمین کسی کی تصحیح یا تضعیف کر دیتے ہیں تو صرف اس وجہ سے ان کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ متقدم ہیں، نہیں، بلکہ دلیل دیکھی جائے گی. دلیل قوی ہے تو دلیل کو قبول کیا جائے گا، دلیل نہیں ہے اور بعد والے کے پاس قوی دلیل ہے تصحیح یا تضعیف کی تو دلیل کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہی اہل تحقیق کا شیوا ہے. اور دوسرا سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے امام حاکم کی حدیث کی تحسین کر کے کہا ہے کہ امام ذہبی نے محمد بن احمد بن ایاز سے متعلق کہا کہ میں پہلے اس کو متہم کہتا تھا لیکن مجھ پر ظاہر ہوا کہ یہ صدوق ہے. لیکن آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ ذہبی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان کے باپ کو نہیں جانتا، لہذا یہ سند ابھی بھی ضعیف ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کی طرف حسن ظن رکھتے ہوئے نشاندہی کی ہے، اور میں واقعتاً اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث طاہر کی اسانید بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اوپر جب میں کام کر رہا تھا تو کافی سارے ایسے پوائنٹس تھے جن کو میں اس وقت جو ہے میں مینشن کرنا بھول گیا. اور جب میں نے اپنی ویڈیو کے لیے اپنے نوٹس کو جب کلیکٹ کیا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھ سے وہاں پر اس پوائنٹ پر مس ہو گئی تھیں، اور اس میں ایک یہ وہ پوائنٹ ہے جو مجھ سے رہ گیا تھا. لیکن بحمد اللہ تعالیٰ آپ نے اس کی نشاندہی کر دی ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا، ایسا ہی ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی میزان کے اندر یہی فرمایا ہے کہ یہ راوی جو محمد بن احمد بن ایاز ہے یہ تو صدوق ہے، یہ تو انہوں نے واضح کر دیا، لیکن جو احمد بن ایاز ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کو میں نہیں جانتا. یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجہول ہے. کسی امام کا کہہ دینا کہ یہ راوی مجہول ہے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا اس کا معنی مجہول نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک مجھے اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی. پھر یہی ذہبی تاریخ اسلام میں جا کر آپ فرماتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ نے انٹر کیا وہاں پر، فرماتے ہیں کہ احمد بن ایاز یہ کون ہیں؟ یہ ابو غسان الفرزی ان کا نام بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ مصری شیخ ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن حسان سے اور یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر سے، اور ان سے ان کا بیٹا ابو العاص محمد روایت کرتا ہے. پھر عبداللہ بن عبد الملک ان سے روایت کرتے ہیں، اور معافی بن عمران اور دیگر کئی لوگ ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اس کے بعد ان کی سن وفات کا تذکرہ کیا. یہ چیز تو سمجھ آ گئی کہ راوی مجہول العین نہیں ہے، یہ مستور درجے کا راوی ہے، اور کسی نے بھی ان کی تضعیف نہیں کی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہیں، بلکہ حاکم نے ان کی روایت کی تصحیح کی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہیں، اور حاکم نے ان کی روایت کی تصحیح کی ہے. اب ذہبی سے ہی اس قاعدے کو سمجھتے ہیں، ہم ذہبی سے بھی باہر نہیں جا رہے، اب ذہبی سے اس قاعدے کو سمجھتے ہیں. حافظ ذہبی الموقظہ میں فرماتے ہیں، ثقہ کو ڈیفائن کرتے ہیں، ثقہ کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الثقۃ
من وثقہ کثیر، جس کو ایک کثیر تعداد میں ائمہ کرام ثقہ کہیں اور کوئی بھی اس کو ضعیف نہ کہے، ایک تو اس کو کہیں گے کہ یہ ثقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ ثقہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو نہ کوئی ثقہ کہے اور نہ ہی کوئی ضعیف کہے، بس اگر اس کی روایت صحیحین میں موجود ہو، یعنی ایسا راوی جس کی نہ توثیق کی گئی نہ اس کی تضعیف کی گئی، یعنی وہ مستور درجے کا راوی ہے، اس کی روایت اگر صحیحین میں موجود ہے تو اس کو توثیق پر ہی محمول کیا جائے گا، اس کو ثقہ کہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن صَحَّحَ لَهُ، اگر اس کی روایت کو صحیح کریں کون؟ امام ترمذی اور ابن خزیمہ جیسے لوگ اگر اس کی روایت کو صحیح کہیں تو فرماتے ہیں فَجَيِّدٌ أَيْضًا، تو وہ بھی جید ہے۔ یہ جید جو ہوتا ہے یہ صحیح سے تھوڑا کم درجے کا جو ہے رتبہ ہوتا ہے، لیکن حسن سے اوپر ہوتی ہے یہ کیٹیگری جید کی۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام دارقطنی اور حاکم جیسے لوگ اس کی تصحیح کریں، اس راوی کی تصحیح کریں، تو کہتے ہیں کہ کم سے کم اس کا حال یہ ہے کہ اس کی روایت حسن ہوتی ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے قاعدے سے ہی اس کی روایت حسن بنتی ہے، کیونکہ اس کی یہ راوی مستور الحال ہے، اس سے ائمہ کرام نے روایت لی ہے، ثقہ راوی سے روایت کرنے والے ہیں۔ اور پھر امام ابن ابی حاتم نے جیسے الجرح و تعدیل کے اندر اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے اس کے متعلق سوال کیا کہ ثقہ راوی اگر مجہول سے روایت کرے تو کیا اس کا روایت کرنا اس کو فائدہ دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جواب میں فرمایا کہ اگر وہ ایسا مجہول ہے کہ کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا تو پھر ثقہ کا مجہول سے روایت کرنا مجہول کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اگرچہ یہ دلیل کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت حسن ہے، خود ذہبی کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق حسن بنتی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے ان کا تذکرہ کیا اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ابن یونس نے ان کا تذکرہ کیا ہے اپنی تاریخ کے اندر، اور انہوں نے ان پر کسی قسم کی جرح نہیں کی۔ یاد رکھیے کہ جب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کسی راوی کا تذکرہ کر کے کہ فلاں امام، جیسے بخاری نے یا ابن ابی حاتم نے یا پھر ابن یونس نے، اسی طرح سے ابن عدی نے، یا کسی بھی امام کا جب نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ اس نے جرح نہیں کی، تو وہ در حقیقت اس کی تعدیل پر اس کو محمول کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر جرح موجود ہوتی تو وہ اس کے اوپر جرح کر دیتے۔ اب اس کی صرف میں ایک مثال دیتا ہوں، ویسے تو میں نے اس کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہے، اب اس کے اوپر ریفر کریں، میں نے کافی دلائل اس مسئلے کے اوپر میں نے بیان کر دیے ہیں۔ پھر اس کے اوپر شیخ ابو غدہ کی تحقیق بھی اعلیٰ درجے کی تحقیق ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ الرفع والتکمیل جو امام عبدالحی لکھنوی کی کتاب ہے اس کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن ایک حوالہ یہاں پر میں بیان کرتا چلوں گا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری میں آپ فرماتے ہیں حسن بن مدرک کا دفاع کرتے ہوئے کہ امام ابو عبید آجری نے امام ابو داؤد سے ان کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ امام ابو داؤد نے اس راوی سے متعلق کہا کہ یہ کذاب ہے۔ پھر آگے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اب آخر میں ڈیفنس کس انداز میں کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ابو زرعہ و ابو حاتم ولم یذکرا فیہ جرحا وہما ماہما فی النقد، کہ امام ابو زرعہ اور امام ابو حاتم نے اس راوی کا تذکرہ کیا ہے اور کسی قسم کی کوئی جرح نقل نہیں کی، اور یہ نقد میں یعنی کہ رجال پر سختی کرنے میں یہ لوگ جیسے ہیں سو ہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جب ابن حجر عسقلانی جب کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی جرح نہیں ہے، وہ در حقیقت اس راوی کو مجہول کے درجے سے نکال کر اس کو معروف میں لاتے ہیں یا پھر تضعیف سے نکال کر اس کو تعدیل میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ابن حجر عسقلانی، اور یہ خاص ٹرم ابن حجر عسقلانی کی ہے، وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ باقی ائمہ کرام جب یہ لفظ استعمال کریں، کسی نے ان کے اوپر تعدیل نقل نہیں کی، جرح نہیں کی کسی نے بھی، تو وہ اس کو اس معنی میں استعمال نہ کرتے ہوں، لیکن ابن حجر عسقلانی کا اس کے اوپر عمل ہے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کی تعدیل کی طرف اشارہ کیا ہے، یا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مجہول نہیں ہے، یہ ایسا راوی نہیں ہے کہ جس کی مرویات کو کلیتاً ترک کر دیا جائے گا۔ ویسے تو جو ذہبی کا قاعدہ بتایا وہ کافی ہے اس مسئلے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ان کے والد سے متعلق وہ یہاں پر واضح ہو گیا۔ اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ امام نووی کا میں نے حوالہ دیا تھا خلاصۃ الاحکام سے، اور میں نے عبارت پوری نہیں پڑھی تھی، اور میں نے بس اتنا کہا تھا کہ امام نووی نے یہ فرمایا ہے کہ امام بہقی نے اس حدیث کو سند صحیح سے روایت کیا ہے، اور میں نے یہ نہیں پڑھا کہ اس کے اندر اکرمہ بن عمار ہے اور ائمہ کرام کا ان کو قابل حجت ماننے میں اختلاف ہے۔ تو اس کا جواب سن لیجئے کہ مناسب ہوتا آپ اس عبارت کو خود نکال کر پڑھ لیتے، کیونکہ سوال میں آپ نے جب مجھے یہ عبارت بھیجی ہے تو میں حسن ظن رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں چلیں کوئی ہو سکتا ہے کہ کاپی پیسٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی، لیکن عبارت مکمل آپ نے بھی یہاں پر مجھے نہیں بھجوائی۔ عبارت یہ ہے کہ اس کے بعد امام یہاں پر رک نہیں گئے
یہ کہہ کر کہ اکرمہ بن عمار جو ہے ان کی روایت پر اختلاف ہے کہ قابل حجت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بلکہ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، امام مسلم نے ان کی روایت کو قابل حجت مانا ہے اپنی صحیح میں۔ یہ مکمل جو ہے نا وہ ٹرم ہے۔ اب تذکرہ اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ irrelevant ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کر دی ہے۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے گا کہ اکرمہ بن عمار جو ہیں یہ حدیث طیر کے راوی نہیں ہیں، اور اکرمہ بن عمار کو اس لیے منشن نہیں کیا کیونکہ ان کا تعلق حدیث طیر کے ساتھ نہیں ہے، صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ یحییٰ بن ابی کثیر کا سماع جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں ڈائریکٹلی، ائمہ کرام نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے، صحیح بھی کہا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اگر امام نووی اس کی تضعیف کرتے تو جملہ ایسے بولتے، وہ فرماتے کہ امام بہقی نے اس کو ضعیف سند سے روایت کیا ہے، اس کے اندر اکرمہ بن عمار ہے اور اس کو قابل حجت ماننے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اگر اتنا لکھ دیتے تو بات سمجھ آتی کہ ٹھیک ہے یہ امام نے اس کو ضعیف کہا ہے حدیث کو، اور ضعف کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ نہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے اندر یہ راوی ہے، اس کے اوپر اختلاف ہے، لیکن امام مسلم نے اس سے حجت پکڑی ہے۔ تو بیسیکلی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں، یہاں پر تضعیف نہیں کر رہے۔ اگر یہ بھی ابھی تک معاملہ نہ سمجھ آئے، چلیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ خلاصۃ الاحکام، اس کے اندر جو ابواب ہیں جو امام نووی نے قائم کیے ہیں، آپ ہر فقہ کے چیپٹر کو کم و بیش 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ اس باب کی صحیح اور حسن احادیث کو لے کر آتے ہیں، جب وہ احادیث بیان کر لیتے ہیں پھر آپ باب قائم کرتے ہیں ان احادیث کا جو ضعیف ہیں اور اس باب میں وارد ہوئی ہیں، جو ضعیف ہیں اور اس باب میں وارد ہوئی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کے باب میں نہیں لکھا، اس کو صحیح حسن کے باب میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کر کے پھر جا کر ضعیف کا باب شروع ہوتا ہے کہ اس باب میں جو پھر ضعیف حدیثیں ہیں وہ انہوں نے پھر اس کے بعد بیان کی ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اس کی تصحیح کی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ کہا ہے حدیث صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد آ کے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں یہ ضعیف راوی ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے، تو آپ نے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے، تو یار امام نووی اس کا مطلب ہے کنفیوز ہو گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بالکل بھی، ہی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے انہوں نے اس کو صحیح حسن کے باب میں لکھا ہے۔ اگر ابھی بھی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اب دوسرے ائمہ کرام کے اقوال کو ساتھ ملا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس کو صحیح کیوں کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیے جو سند ہے نا اکرمہ بن عمار، اور اگر وہ روایت کریں ڈائریکٹلی یحییٰ بن ابی کثیر سے، ائمہ کرام نے اس کے اوپر کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں اضطراب ہے۔ حدیث طیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ ائمہ کرام نے اس پہ کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اوپر اضطراب ہے، اس سند میں اضطراب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایات اپنی صحیح میں اس سند سے بیان کی ہیں، 2 روایات بیان کی ہیں آپ نے۔ اب آپ نے جو جرح کرنی ہے نا اس سند کے اوپر، اکرمہ بن عمار اور وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ذرا ڈکلیئر کریں کہ امام مسلم نے جو حدیث اس سند سے بیان کی ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ ضعیف نہیں ہے، وجہ بھی بتا دیں کیوں نہیں ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ امام ابن ملقن نے البدر المنیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا، اور اب آگے کمنٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے علی شرط مسلم، اور اس کے اندر اکرمہ بن عمار ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند علی شرط مسلم صحیح ہے۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی، کیونکہ اس سند سے امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ اور پھر امام زیالی نے بھی وہی بات کی جو امام نووی نے کی ہے۔ اگر کسی کو ابھی بھی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو یہ ایک سلفی مکتبہ فکر کے عالم ہے محمد امین شنقیطی، ان کی کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تفسیر ہے، بہت زبردست اچھی تفسیر ہے، پڑھنے والی تفسیر ہے۔ اس کے اندر آپ نے یہ حدیث بیان کی اور آپ فرماتے ہیں کہ رواہ البہقی باسناد صحیح، امام بہقی اس کو صحیح سند سے روایت کرتے ہیں۔ وتضعیفہ باکرمہ بن عمار مردود، اور اکرمہ بن عمار کے اوپر جو تضعیف کی جا رہی ہے کہتے ہیں یہ مردود ہے، بِأَنَّ اکرمۃ المذکور من رجال مسلم فی صحیح، کیونکہ یہ جو اکرمہ ہے یہ صحیح مسلم کے رجال میں سے ہے۔ تو یہ مکمل کلام اس طرح سے ہے، مناسب ہوتا کہ آپ سوال میں یہ مکمل کلام مجھے لکھ کر بھیج دیتے۔ اور چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ یحییٰ بن ابی کثیر کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سماع ہے اس کے متعلق میں مزید وضاحت فرماؤں، خاص طور پر جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے علل سے متعلق جو گفتگو کی ہے اس کے اوپر میں مزید وضاحت کروں۔ دیکھیے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام
سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے، اور دیگر بھی ائمہ کرام نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حدیث کے اندر مختلف وجوہات کی بنا پر علت آ جاتی ہے، ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، اور علت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر سلامت نظر آتا ہے، یعنی کہ بالکل صحیح ہے، لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو کوئی ایسا پوائنٹ نکل آتا ہے جس کی وجہ سے اس حدیث میں ویکنس آ جاتی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹوٹل 10 نکات بیان کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے، میں نے اس کا پہلے ذکر نہیں کیا تھا، میں نے یہ بیان کیا تھا کہ 8واں نقطہ انہوں نے جو ہے نا یحییٰ بن ابی کثیر کے حوالے سے بیان کیا ہے، لیکن اب میں تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پہلے کو اور 8ویں کو لنک کرتے ہیں تاکہ یہ معاملہ سمجھ آ جائے گا کہ امام سیوطی بات کیا کر رہے ہیں یہاں پر۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ ان یکون السند ظاہرہ الصحۃ وفیہ من لا یعرف بالسماع ممن روا عنہ، کہ پہلی ٹائپ علت کی یہ ہوتی ہے، پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سند صحیح نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا راوی ہوتا ہے جس کا اوپر والے راوی سے سماع ثابت نہیں ہوتا، جس کے ساتھ وہ روایت کر رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسا کہ موسیٰ بن عقبہ کی حدیث ہے جو کہ سہیل بن ابی صالح عن ابیہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر 8ویں درجے پر جا کر وہ بیان کرتے ہیں کہ 8ویں قسم یہ ہے حدیث کی علت کی کہ راوی کسی ایک خاص شخص سے روایت کرے جس کو اس نے دیکھا بھی ہو اور اس سے سماع بھی کیا ہو۔ اب یہ پہلی قسم نہیں رہی کہ بالکل سماع نہیں کیا، بالکل سماع نہیں کیا، ملاقات ہی نہیں ہے، دیکھا بھی ہے، سماع بھی کیا ہے اس سے، لیکن کچھ معین احادیث ہیں جو نہیں سنی، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَحَادِيثَ مُعَيَّنَةً، یہ جو لفظ استعمال کیا نا یہاں پر معینہ، انہوں نے جو صفت لگائی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تمام احادیث کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی حدیث ہی نہیں سنی، بلکہ معین احادیث ہیں، چند حدیثیں ہیں جو انہوں نے نہیں سنی۔ اگر ان کی مراد یہ ہوتی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی، تو یحییٰ بن ابی کثیر عن انس اس کو پہلی قسم میں بیان کرنا چاہیے تھا، 8ویں میں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا رَوَاهَا عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ، اور پھر جب وہ بغیر واسطہ کے ان سے ڈائریکٹلی روایت کرتا ہے تو پھر اس میں علت یہ آتی ہے کہ اس نے ان سے روایت نہیں سنی۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں جیسے کہ یحییٰ بن ابی کثیر کی یہ جو روایت ہے کہ افطر عندکم الصائمون، اس کے فرماتے ہیں کہ فَيَحْيَىٰ رَأَىٰ انس، یحییٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، انہوں نے ان کو دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے طریق سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے یہ حدیث ھذ انہ لم یسمع منہ ھذا الحدیث، یہ اسپیسیفک حدیث جو بیان کی جا رہی ہے یہ حدیث نہیں سنی، تو اس سے واضح ہو گیا کہ ان کا سماع ہے، سماع ثابت ہے، اس لیے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر ان کا سماع ہی ثابت نہ ہوتا تو در حقیقت اس کو پہلی قسم میں بیان کرنا چاہیے تھا، پہلی قسم میں، یا ایک نئی قسم بنانی چاہیے تھی کہ راوی نے دیکھا تو ہو لیکن سماع نہ کیا ہو۔ اس میں یہ فال نہیں کرتا، کسی بھی طرح سے فال نہیں کرتی یہ چیز۔ پھر آگے سچی بات تو یہ ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سماع ہے یا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سماع نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک دلیل پروڈیوس کریں کہ سماع نہیں ہے۔ دلیل یہ نہیں ہوتی کہ اس نے کہا۔ اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے جو اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماع، اس کو ایک مرتبہ غور کریں۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بس تقلید میں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سماع نہیں ہے، سند منقطع ہے، سماع نہیں ہے، دلیل بتائیں نا، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی کا کہنا دلیل ہے کہ فلاں نے کہا ہے کہ سماع نہیں ہے، تو پھر حاکم یہ بھی تو بیان کر رہے ہیں نا کہ سماع ہے، بعض احادیث سنی ہیں، تو ان کے قول پر ترجیح اس لیے بھی دی جائے گی کہ جو کہہ رہا ہے نا کہ سماع نہیں ہے اس کے پاس اس چیز کا علم کم ہے، اور ان کے پاس اس خاص مسئلے کے بارے میں زیادہ علم ہے، اس لیے انہوں نے کلیم کیا کہ سماع ہے، سماع ثابت ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سماع نہیں ہے وہ ایک دلیل پروڈیوس کریں۔ یہ دلیل نہیں ہوتی اس نے کہا یا اس نے کہا، جبکہ انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ اگر آپ یہ بھی کہیں کہ بعض تو یہ بھی بولتے ہیں کہ انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن ان سے حدیث نہیں سنی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس چیز کی کہ انہوں نے بس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حدیث نہیں سنی؟ دلیل کیا ہو سکتی تھی کہ سماع نہیں ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے وہ ایک زمانے کے لوگ نہیں ہیں، یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر میں رہتے تھے اس شہر میں وہ موجود نہیں تھے، یا ان دونوں نے ایک شہر میں تو تھے لیکن کبھی دونوں نے ملاقات کی ہی نہیں سرے سے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے، تو دلیل تو لائے نا کہ ان کا سماع نہیں ہے۔ اور اگر یہ مان لیں کہ سماع نہیں ہے، انہوں نے تدلیس کی ہے، تو امام ابو حاتم نے فرمایا ان سے متعلق کہ یہ امام ہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے متعلق، لا یحدث الا عن ثقہ، یہ ثقہ کے سوا کسی سے روایت نہیں کرتے۔ اب ابو حاتم متقدمین میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا اپنا قاعدہ خود اپلائی کریں یہاں پر۔ لہذا یحییٰ بن ابی کثیر کی جو سند ہے یہ صحیح ہے،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے اگر ابو حاتم کا قول ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اگر بالفرض انقطاع ہے بھی تو یہ ثقہ سے ہی روایت کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی سن لیں کہ اگر یہ روایت مرسل ہو جاتی ہے، یعنی کہ منقطع اگر ہو جاتی ہے، تو حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ یہ سب متقدمین ہیں، ان کا حدیث مرسل کو قبول کرنے پر اجماع ہے، اتفاق ہے ان ائمہ کرام کا۔ اور امام شافعی کو نکال کر، کیونکہ امام شافعی اس کو کنڈیشنز کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ روایت کسی اور طریق سے بھی مروی ہونی چاہیے، اور حدیث طیر ایک نہیں کئی طرق سے مروی ہے، تو اس لیے یہاں پر ڈسکنیکشن ہونا کئی ائمہ کرام کے نزدیک بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا سماع ہے، جیسا کہ حاکم نے کہا، جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بحمداللہ تعالیٰ جو جواب دیے ہیں یہ کافی ہیں، اور جو ایک حدیث جو بیان کی جو حاکم کی، وہ حسن درجے کی حدیث ہے جیسا کہ اس کا ذکر کر دیا، اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح کی ہے۔ اگر کسی باب میں ایک حدیث بھی صحیح یا حسن ثابت ہو جائے نا، تو پھر اس باب میں اگر موضوع نہیں، اگر ضعیف احادیث بھی موجود ہوں جس میں راویوں میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی سند میں انقطاع ہو، وہ اس کو سپورٹ دیتی ہیں اور اس حسن کو صحیح کے درجے پر لے جاتی ہیں، اور اگر وہ صحیح ہو، صحیح حدیث ہو، تو اس کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ حدیث طیر جو ہے وہ اتنی ساری اسانید کے باوجود، اور اس کے اندر صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، وہاں پر یہ قاعدہ کیوں اپلائی نہیں کیا جاتا؟ تو آج کی گفتگو اسی مقام پر ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔